السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین، آج ہم پڑھیں گے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال، رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات. شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیق چچا ابو طالب کا انتقال، رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات. گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ ہی عرصہ بعد نبوت کے 10ویں سال آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابھی چچا کا غم فراموش نہ ہوا تھا کہ وفادار جانثار بیوی کی بھی وفات ہو گئی. یہ دو متواتر واقعے ایسے پیش آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت صدمہ برداشت کرنا پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے تابرتور حملے. اب قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع ملا. دل کھول کر ستانا شروع کیا. پہلے تو ابو طالب کے لحاظ نیز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خاطر سے کچھ دبے ہوئے تھے. اب میدان صاف تھا. میدان خالی پا کر خوب ہی ہاتھ پاؤں مارے، خوب ہی ادھم مچایا، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، بہت ہی گستاخیاں کیں اور بہت ہی بے ادبی سے پیش آئے. ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے. راستہ میں کسی کافر نے سر مبارک پر خاک ڈال دی. آپ اسی طرح گھر تشریف لے گئے. صاحبزادی صاحبہ پانی ڈالتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. آپ نے فرمایا، جانے پدر رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ پر رحم فرمائے گا. ایک مرتبہ آپ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. کسی کافر نے اونٹ کی اوجھری لا کر گردن مبارک پر ڈال دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ہوئی تو انہوں نے آ کر گندگی کو دور کیا. ایک بار ایک شریر کافر نے آپ کی گردن مبارک میں چادر کا فندہ دے کر چاہا کہ گلا گھونٹ دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر چھڑایا اور کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف اتنی سی بات پر تم ان کی جان لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. طائف کی روانگی. مکہ معظمہ سے 30-40 میل کے فاصلہ پر ایک شہر ہے جو بہت ہی سرسبز و شاداب ہے. یوں سمجھو کہ عرب کا کشمیر ہے. اس کو طائف کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر ارادہ فرمایا کہ طائف جا کر وہاں کے سرداروں اور رئیسوں کو دین حق کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام پہنچائے. چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا، مگر ہزار حیف کہ کسی نے اس کو قبول نہ کیا. قبول کرنا تو دور درکنار، الٹے
آپ کے سر ہو گئے۔ آپ کے پائے مبارک پر پتھر برسائے جس سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ وہ پاؤں پیارے کہ جس پر خاک پر جو پڑ جائے ہو جائے کحل البصر۔ وہ ٹخنے کہ جس پر فدا میری جاں، وہ ٹخنے جنہیں کہیے جانے جہاں۔ ہوئے خاک آلودہ پتھر سے ہائے، مگر باز اس پر بھی کافر نہ آئے۔ پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ جہاں آپ درد کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تھے تو وہ شریر فوراً ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتے تھے اور پتھر پر پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ آخر کار آپ نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فلاح و بہبودی دل سے مرغوب تھی، اس لیے ایسے دکھ درد میں بھی آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ اے اللہ، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ آپ کو اپنی امت سے جو محبت تھی وہ شاید کسی ماں باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے سے نہیں ہوگی۔ یہ محبت اور شفقت ہی تو ہے کہ کفار مکہ نے ظلم و ستم اور اعزار ثانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا، اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ پھر طائف والوں کی شرارت، مگر واہ اڑے محبت کے آپ برابر ان کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، ان کو اصلاح کی کوشش کرتے رہے اور ان کی ہدایت کی دعا فرماتے رہے۔ طائف کی ناکامی پر مکہ والوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر تہیہ کر لیا کہ جتنی بھی تکلیف دی جا سکے وہ دے، تاکہ یہ ہر طرف سے کمزور ہو کر ٹوٹ جائے۔ چنانچہ تمام قبیلوں نے مل کر پہلے سے بھی زیادہ زور آزمائی کی، لیکن آپ کے قدم کو ذرا بھی لغزش نہ ہوئی اور آپ اسی طرح اپنا کام کیے گئے۔ معراج حبیب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھلائیں۔ آپ کی عمر شریف 51 برس کچھ مہینے کی تھی کہ نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27 تاریخ رات کے وقت آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ